ایک دفعہ ترکی کے موجودہ صدر طیب اردوغان ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ اس جلسے میں موجود لوگوں نے طیب اردوغان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر دیں اور اسے کھول دیا جائے تاکہ وہ لوگ وہاں نماز ادا کر سکیں۔ اب چونکہ طیب اردوغان اس سے پہلے بھی اپنے انتخابی مہم میں عوام سے یہ وعدہ کر چکے تھے کہ وہ آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کریں گے، اور یہ بات ان کے مینیفیسٹو میں بھی شامل تھی، اور الحمدللہ انہوں نے اپنے وعدے کی تکمیل کی۔ انہوں نے استنبول کی اس تاریخی عمارت آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیا۔ ان کے اس اقدام کو پوری اسلامی دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور عالم اسلام میں اس وقت خوشی کا سماں ہے۔ طیب اردوغان نے یہ اقدام اس وقت اٹھایا کہ جب دنیا کے ایک حصے میں مسلم ریاست کے پیسوں سے مندر بنانے کا اعلان کر دیتی ہے اور اس پر کام کا آغاز بھی کر دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف دنیا کے دوسرے حصے میں ایک مسلم بہادر حکمران مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر کے اسلام دشمنوں کو یہ پیغام دے دیتی ہے کہ ہماری مساجد کے میناروں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر کی صدائیں تا قیامت بلند ہوتی رہے گی اور کوئی بھی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ دوسری طرف انہوں نے مسلم دنیا کے ان بزدل حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ جو لوگ حق کی راہ پر ہوتے اور خدا کی دین کی سربلندی کے لیے اخلاصی نیت سے قدم اٹھاتے ہیں، خواہ پوری دنیا ہی ان کے مخالف کیوں نہ ہو، انہیں کوئی ہرا نہیں سکتی، کیونکہ خدا حق کی راہ پر چلنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرا نام محمد شاہ رخ ہے اور آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن جاری ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آیا صوفیہ میوزیم کے حوالے سے چند تاریخی باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ عمارت استنبول ترکی میں واقع ہے۔ یہ عمارت بازنطینی بادشاہ نے سن 532 میں ایک چرچ کی حیثیت سے تعمیر کیا تھا اور اس کی تعمیر پہ تقریباً 5 سال کا عرصہ لگا تھا۔ اس عمارت کو سن 537 میں عام عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ عمارت فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے اور ماہرین نے اس کی تعمیر کے لیے بحیرہ روم کی پار سے اشیاء لاتے تھے، اور اس کی دلکش اور پرکشش ہونے کے پیچھے رومی اور ترک انجینئرز کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی وجہ سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس عمارت کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے تشریف لاتے ہیں۔ اس کے خوبصورت گنبد کا قطر 31 میٹر ہے اور یہ 56 میٹر بلند ہے۔ آیا صوفیہ 2014 عیسوی کے اعداد و شمار کے مطابق ترکی میں دوسرا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا میوزیم ہے۔ یہاں لوگوں کی سالانہ آمد و رفت تقریباً 3.3 ملین ریکارڈ کی گئی ہے۔ 1616 عیسوی میں سلطان احمد شاہ مسجد، جسے نیلی مسجد بھی کہتے ہیں، بننے تک آیا صوفیہ مسجد کو استنبول کی مرکزی مسجد کی حیثیت حاصل تھی۔ آج بھی اس پر شکوہ عمارت کی وہی خوبصورتی برقرار ہے اور مسلمانوں کے شاندار ماضی کی یاد دلاتی ہے۔ اس عمارت کی تعمیر کے بعد تقریباً 916 سال تک یہ ایک چرچ رہا۔ اس کے بعد 1453 میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوئم کے دور میں جب قسطنطینیہ کو فتح کیا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو قسطنطینیہ کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا گیا، اور جب سلطان محمد نے قسطنطینیہ کو فتح کر کے اس عمارت میں داخل ہوئے تو انہوں نے اصرار کیا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اسے مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس کے بعد سلطان محمد نے اس میں جمعے کی نماز ادا کی اور سلطنت عثمانیہ کے معماروں نے اسے آرتھوڈوکس کی تمام تر نشانات کا خاتمہ کیا اور یہاں 4 مینار نصب کیے اور اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد 418 سال تک مسلمان یہاں اذان دیتے رہے اور نماز ادا کرتے رہے۔ آیا صوفیہ بلا شبہ بازنطینی طرز تعمیر کا ایک شاہکار تھا جسے عثمانی طرز تعمیر نے جنم لیا۔ عثمانیوں کی قائم کردہ دیگر مساجد، جن میں شہزادہ مسجد، سلیمان مسجد اور رستم پاشا مسجد، آیا صوفیہ کے طرز تعمیر سے متاثر ہے۔ عثمانی دور میں مسجد میں کئی تعمیراتی کام کیے گئے، جن میں سب سے معروف 16ویں صدی کے مشہور ماہر تعمیرات معمار سنان پاشا کی تعمیر ہے، جس میں نئے میناروں کی تنصیب بھی شامل تھے جو آج تک قائم ہے۔ 19ویں صدی میں مسجد میں منبر تعمیر اور وسط میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 خلفۂ راشدین کے ناموں کی تختیاں نصب کی گئی۔
مگر 1934 میں ترکی کے پہلے صدر کمال اتا ترک نے اپنی روشن خیالی اور اسلام دشمنی کی وجہ سے جہاں ترکی کے دیگر مساجد پر پابندی لگا دی، وہی آیا صوفیہ مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ آیا صوفیہ پر پابندی اب تک برقرار تھی، مگر اناطولین یوتھ ایسوسی ایشن نے 2014 میں آیا صوفیہ میوزیم کو اپنی سابقہ حالت میں لانے کے لیے ایک زبردست تحریک چلائی، اور اس تحریک کو انہوں نے نام دیا اپنے مسلح لے کر صوفیہ پہنچو۔ اس تحریک میں تقریباً 15 ملین لوگوں نے دستخط کیے۔ اب چونکہ طیب اردوغان کی حکومت نے تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر دیا اور وہاں ایک امام بھی مقرر کر دیا، اب انشاءاللہ ان میناروں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوں گی۔ اب ان میناروں سے اللہ کی وحدانیت کی صدائیں بلند ہوں گی، اور انشاءاللہ اس فیصلے کے بعد اسلام ایک بار پھر سرخرو ہوگا اور پوری دنیا پر غالب آئے گا انشاءاللہ۔